ناظرین، واقعہ کربلا سن 61 ہجری محرم الحرام کی دوسری تاریخ جمعرات کے دن پیش آیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ ایک وسیع میدان میں پہنچے۔ اچانک ہر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور مؤدبانہ انداز میں عرض کی کہ مولانا یہیں قیام فرمائیے، دریائے فرات زیادہ دور نہیں۔ امام علی مقام نے دریافت فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ خوب، یہی وہ منزل کرب و بلا ہے، یہی رنج و غم کی سرزمین ہے۔ پھر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ، ہم تیرے سپرد ہیں، ہم اس کربلا میں تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اپنے باوفا ساتھیوں کو حکم دیا کہ یہی قیام کرو، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے اور ہمارا خون بہے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی مجھے پیشگی خبر دی گئی تھی۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور جوان سالہ بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے سوال کیا کہ ابا جان، آپ نے یہ کیسا کلام فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام نے گہری سانس لی اور فرمایا کہ بیٹا، ایک بار جب ہم سفین کی طرف جا رہے تھے تو تمہارے دادا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی مقام پر چند لمحوں کے لیے رکے۔ انہوں نے تمہارے چچا امام حسن کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کیا اور میں ان کے قریب کھڑا تھا۔ اچانک آپ نے آنکھ کھولی اور آنکھوں سے آپ کے آنسو رواں تھے۔ امام حسن نے رنج کی وجہ پوچھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حسین کو اسی میدان میں خون میں ڈوبا ہاتھ پاؤں مارتا اور مدد کے لیے پکارتا دیکھا ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہ تھا۔ پھر انہوں نے سے فرمایا کہ بیٹا، جب یہ قیامت خیز وقت پر آئے تو تم کیا کرے گا؟ میں نے عرض کیا کہ بابا جان، میں صبر کروں گا۔ فرمایا کہ بیٹا یہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے۔ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں قیام پذیر ہو گیا تو حر نے فی الفور ابن زیاد کو اس طرح کی اطلاع دی اور مزید احکامات کے لیے ہدایات بھی طلب کی۔ اس سے قبل بھی ابن زیاد کو خفیہ جاسوسی کے ذریعے خبر مل چکی تھی کہ حر نے امام علی مقام کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے اور یہاں تک کہ نماز بھی ان کی ابتدا میں ادا کی ہے۔ یہ بات ابن زیاد کو سخت ناگوار گزری، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے فی الحال حر سے باز پرس نہ کی۔ اب جب حر کے قاصد نے تازہ ترین حالات سے ابن زیاد کو آگاہ کیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب کسی اور کے زیر قیادت مزید فوجی دستے کربلا روانہ کیے جائیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حر امام علی مقام کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کا ارادہ رکھتا بھی ہو تو اس کے لیے ممکن نہ رہے اور امام پر سختی کے تمام راستے ہموار ہو جائیں۔ ابن زیاد نے اپنے درباری مشیروں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے پر کسی کو بھیجوں جو اس مہم کو بخوبی سر انجام دے۔ جو بھی اس کام کے لیے آمادہ ہو، میں اسے یزید کی طرف سے عراق کے کسی بھی شہر کی گورنری دلاؤں گا۔ اس اعلان پر دربار میں سناٹا چھا گیا، کسی نے بھی لب کشائی نہ کی۔ 3 بار اس پیشکش کو دہرایا گیا مگر ہر بار خاموشی ہی چھائی رہی۔ ابن زیاد یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سنگین اور خطرناک مہم ہے، اسی لیے اس نے لالچ کی راہ اختیار کی۔ جب کوئی بھی آمادہ نہ ہوا تو اس نے عمر بن سعد کے نام پر غور کیا۔ ناظرین، عمر بن سعد وہی جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت بیٹا تھا، ان دنوں ایران کی ایک بغاوت کو کچلنے کے لیے 4000 فوجیوں کے ہمراہ روانہ کیا جا چکا تھا۔ اسے ایران کے ایک مشہور شہر کی حکومت کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، مگر اب ابن زیاد کے ذہن میں یہی منصوبہ تھا کہ کربلا جیسے نازک مشن پر بھی اسی عمر بن سعد کو معمور کیا جائے۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ ابھی مقام میں ہمام تک ہی پہنچا تھا کہ اسے ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نپٹانا ضروری ہے، لہذا پہلے اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام علی مقام نواسہ رسول اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھو تو یہی میرے لیے بہتر ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام ایران کی حکومت بھی نہیں لکھی جائے گی۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کرنے کے بعد دنیا کی حکومت کو چن لیا
اور امام علی مقام کے مقابلے کے لیے حامی کر دی۔ جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا، اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا، جس کا علم سب کو ہے، پھر اب جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کا حکم بھی نافذ کیجیے، اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیجیے جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں۔ پھر اس لشکر کو امام علی مقام امام حسین ابن علی کے مقابلے پر بھی یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا، تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ ایران کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کا لشکر لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن یسار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام علی مقام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے، اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام علی مقام سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ پھر اس نے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام مقام کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازیاں شروع کر دیں۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے قرہ سفیان کو امام علی مقام کے پاس روانہ کیا اور تاکید کی کہ بس یہ دریافت کرو کہ حسین یہاں کیوں تشریف لائے ہیں۔ قرہ بن سفیان فوراً روانہ ہوا اور امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا، ادب سے سلام عرض کیا اور پھر ابن سعد کا پیغام عرض کیا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ امام علی مقام نے انتہائی وقار اور نرمی سے فرمایا کہ مجھے تمہارے اہل شہر نے خطوط لکھے، قاصد بھیجے اور اصرار کیا کہ میں یہاں آؤں، اگر اب وہ میری آمد کو ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرہ نے واپس جا کر سعد کو امام علی مقام کے جواب سے آگاہ کیا۔ ابن سعد نے یہ سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، اب کچھ امید نظر آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے جنگ اور خونریزی سے محفوظ رکھے۔ اسی امید پر اس نے فوراً ابن زیاد کو خط لکھا کہ میں نے امام علی مقام کے پاس قاصد بھیجا اور ان کی آمد کی غرض پوچھی۔ جواب ملا کہ اہل کوفہ کے خطوط و پیغامات کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لائے ہیں، لیکن اگر اب وہ انہیں نہیں چاہتے تو وہ واپس جانے کو تیار ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ خط موصول ہوا تو اس نے ایک اور سخت تحریر کے ساتھ جوابی خط لکھا کہ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، بصورت دیگر سخت اقدامات کرو۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے آہ بھری اور کہا کہ ابن زیاد کو صلح یا درگزر کا کوئی ارادہ نہیں، وہ صرف بیعت یا خون چاہتا ہے۔ اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابن زیاد کا ایک اور حکم نامہ پہنچا کہ اگر حسین یزید کی بیعت سے انکار کرے تو اس پر پانی بند کر دو۔ ابن سعد نے فوراً عمر بن حجاج کو 500 سواروں کا دستہ دے کر دریا فرات پر متعین کر دیا اور حکم دیا کہ امام علی مقام اور ان کے کسی ساتھی کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ روایات کے مطابق 7 محرم کو یہ ناکہ بندی کر دی گئی۔ ابن زیاد نے تاکیداً تحریر کیا کہ جس طرح عثمان بن عفان پر پانی بند کیا گیا تھا، اسی طرح ابن علی پر بھی پانی بند کر دیا جائے۔
ابن سعد کے حکم پر نہر فرات پر سواروں نے پہرا دے دیا۔ 7 محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو پیاس کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ ابن سعد نے نہ صرف نہر کا راستہ بند کر دیا بلکہ امام علی مقام کو پیغام بھیجا کہ اپنے خیمے نہر کے قریب سے ہٹا لو۔ اس پر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بولے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، مگر امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس، ان سے الجھنا فضول ہے، تم تو سخاوت کا سمندر ہو، یہ قطرے بھی نہیں، اپنے خیمے ہٹا لو، ہم نہر سے دور جا کر قیام کریں گے۔ چنانچہ امام کے حکم پر خیمے دوسرے مقام پر منتقل کر دیے۔ اس دوران ابن زیاد کی طرف سے مزید کمک بھی کربلا پہنچنا شروع ہو گئی۔ شمر ذی الجوشن، حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں نئے لشکر آ گئے۔ حور بن یزید کا لشکر پہلے سے وہاں موجود۔ اب حجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی آن پہنچا۔ ابن سعد نے شیس بن ربی کی قیادت میں مزید 4,000 سوار نہر پر متعین کیے، پھر 2,000 سوار حجر بن ربی کے ساتھ دوسرے راستے پر روانہ کیے تاکہ ہر طرف سے ناکہ بندی مکمل کر دی جائے۔ جب امام علی مقام نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنی وفادار اور صابر زوجہ حضرت شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے اور نرمی سے فرمایا کہ شیربانو، میں جانتا ہوں کہ تم نوشیروان کی پوتی ہو، ایران کی شہزادی، زر و جواہر میں پلنے والی، مگر تم نے میرے گھر میں جو صبر و وقار سے زندگی گزاری، اس پر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ آج کے حالات تم پر بھاری ہیں، تم اور ہمارے بچے پانی کو ترس رہے ہیں اور یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اب جنگ کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم چاہو تو واپس ایران چلی جاؤ یا کسی محفوظ جگہ چلی جاؤ، میں خود انتظام کر دوں گا، مگر سلام ہو اس باوفا بیوی پر جو نہ فقط شوہر کے ساتھ رہی بلکہ اس کی راہ میں اپنے لال بھی قربان کر دیے، دھوپ، پیاس، بھوک اور مصیبت کی پرواہ نہ کی۔ شیربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ میرے آقا حسین، خدا کے لیے مجھے تنہا نہ چھوڑیے، میں بھی اپنی اولاد قربان کر کے دین کی آپاری بننا چاہتی ہوں۔ میں شہزادی ہوں مگر آپ کے در کی خادمہ ہوں۔ کل بروز قیامت اگر میں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کوئی بدلہ نہ عرب سے چاہتی ہوں نہ عجم سے، میرا اجر فقط آپ کے نانا سے، اور وہ بھی قیامت کے دن۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شیربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی اس درد بھری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ روتے ہوئے آنکھوں سے باہر نکلے اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت، فرمانبرداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی، میرے لیے دکھ اٹھائے، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خدا بندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، جہاں دل چاہے اللہ کے بھروسے پر چلے جاؤ۔ مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ فرمایا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں۔ عرض کی کہ آقا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کے علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کرتے۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سر انور گھٹنوں پر تھا۔ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا کہ دیکھو، دشمن کی فوج کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر انور اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب رو پڑی اور کہا کہ ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا کہ بہن زینب، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ تمہارے لیے مصیبت نہیں، صبر کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ بھائی جان، وہ لوگ آ گئے، دشمن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر کھڑی ہوئے اور دشمن کی طرف جانے لگے۔ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اور ان سے پوچھ کر آؤ کہ اس وقت تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں زہیر بن
کیس اور حبیب بن مظاہر بھی شامل تھے، ان لوگوں کی طرف گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر کا حکم آیا ہے، امیر کے حکم کی تعمیل کروں گے، ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں امام علی مقام سے پوچھ کر آتا ہوں۔ آپ گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام کی طرف آئے، اسی دوران باقی لوگ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ حضرت بن مظاہر نے حضرت زہیر بن قیوم سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ بات کریں۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنو، جو لوگ کل کے دن آئیں گے اللہ کی قسم وہ لوگ بہت ہی برے قرار پائیں گے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو اذیت دی، ان کو عزت دی اور ان کے اہل بیت کو اور اس شہر کی عبادت گاہوں کو قتل کیا، جن کی زبانوں پر ذکر الہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دشمن کے لشکر میں سے عزرا بن کیس نے کہا کہ جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھو۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو پاک کہا ہے اور ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر، میں تیری بھلائی کی بات کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے نفوس قدسیہ کے قتل میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زہیر بن قیوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شراف میں سے تھے اور ان کا شمار میدان کربلا کے مشہور شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ کوفہ کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات مقام ضرورت پر امام علی مقام کے قافلے سے ہوئی تو امام علی مقام کے جانثاروں میں شامل ہوئے۔ اسی دوران حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور استغفار سے کس قدر محبت ہے، یہ رات ہم عبادت الہی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا تو لعین شمر ذل جوشن چیخ کر بولا، ایک رات تو کیا، ہم ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیں گے۔ شمر کی یہ بات سن کر عمر بن حجاج زبیدی اور ابن شعبان کندی نے کہا کہ شمر تم کتنے ظالم ہو، تمہیں بالکل حیا نہیں آتی، حالانکہ تم ان کے بھی عزیز ہو اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات کی مہلت بھی دینے پر آمادہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ہمارے مقابلے پر رومی یا کوئی اور فوج ہوتی تو تم ان کو مہلت دینے میں دیر نہ کرتے۔ میرے خیال میں ہماری فوج میں اس وقت تیرے علاوہ کسی کو بھی ایک رات کی مہلت دینے میں اعتراض نہیں۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ لوگ لڑیں گے تو میں ان کو کبھی مہلت نہ دوں۔ ان کے مابین اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمر بن سعد کی طرف سے ہمارے پاس ایک قاصد آیا اور ایسی جگہ پر کھڑا ہوا جہاں سے آواز آسانی سے سنائی دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو کل صبح تک کی مہلت دے دی گئی ہے، اگر تم تابعداری اور اطاعت کرو گے تو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور اگر انکار کرو گے تو پھر تم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور شہیدان حق کی میدان کربلا میں یہ آخری رات تھی۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھر تھرا رہا تھا، اس کی کرنیں فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں اور ان کی روشنی سے حسرت و یاز کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہا تھا کہ پروردگار فطرت، پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے۔ ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور بارگاہ رب العزت میں سربجسود ہو گیا۔ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خالق کائنات، یہ تیری بندگی کی آخری رات ہے، صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنی گردن کٹا دوں۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بعد مدینہ منورہ کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد حضرہ کا تصور کیا اور تربت زہرا کا نقشہ آنکھوں میں سمویا تو آدھی رات ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور کربلا کا نقشہ دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا میں چاروں جگہ دوڑائی۔
میدان کے درمیان میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ جناب علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے بی بی تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں صاف کر رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ جناب علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا کہ علی اکبر میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی کہ ہاں ابا جان، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام پاک نے فرمایا کہ بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چپ جائے۔ شب عاشور اہل بیت اطہار اور جانثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ امام علی مقام بھی خواتین کے خیموں کے انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا، نماز فجر کے لیے اذان دو۔ نماز فجر کے بعد امام مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بلند آواز میں یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب ہیں ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و الم کے ان اندھیروں میں میرا دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، اے اللہ تو میری مدد کر۔ امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کے 3 اطراف خندق کھدوا دی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر آگ جلا دو تاکہ بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا کہ اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آگ کو آگ میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ۔ امام نے فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر فرمایا کہ اپنے خیمے ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لو کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تلاوت بھی فرمائی۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ جنگ کا ماحول ابن سعد نے مکمل طور پر بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی اور دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے فوج کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہو گیا۔ امام علی مقام نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ ادھر عمر بن سعد نے بھی اپنی فوج جو کہ بہت بڑی تعداد کی ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے اور پھر ان تمام پر ایک بڑا سردار بطور نگران مقرر کر دیا۔ ابن سعد کے لشکر میں کئی قبائل کے لوگ شامل تھے۔ چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن اشد کو مقرر کیا، مزحج اور اسد پر عبداللہ بن صبر جعفری کو، میمنہ پر عبداللہ بن زہیر ازدی کو، تمیم اور حمدان پر حر بن یزید الریاحی کو مقرر کیا۔ ان لوگوں میں سے حر بن یزید الریاحی کے سوا باقی تمام لوگ قتل حسین میں شامل تھے، صرف حر تھے جو ان لوگوں سے جدا ہو کر امام علی مقام کی طرف چلے آئے اور آپ کے ساتھ شہادت پائی۔ مزید یہ کہ ابن سعد نے عمر بن حجاج، سمر بن جوسن، پیادوں پر شبس بن ربی کو اور سواروں پر عمر بن قیس کو مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ علم ایک غلام وردان کے سپرد کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام دریت تھا، اور ایک اور روایت ہے کہ ابن سعد نے سواروں پر عزرہ بن قیس کو مقرر کیا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو 10 محرم الحرام کی تمام شہادتوں کے احوال سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔